السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ تسلیما کثیرا کثیرا، اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آل محمد الذی قرنت البرکۃ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بطیب ذکرہ ورحمہ۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں اپنی یاد کے بہانے اور جشن ظہور کے نور کے بہانے بھی ہمیں جمع فرمایا اور تجدید ایمان کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ یہ ہماری ہفتے واری مجلس جس میں ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور پھر کچھ تجدید ایمان بھی کرتے ہیں، مگر یہ مہینے میں پچھلے 12 ربیع الاول کو جو جشن ظہور نور منانا تھا، کچھ وجوہات کی وجہ سے ہم اس پروگرام کو نہ کر سکے، اس لیے آج کریں۔ ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس عنوان جو ہے میلاد النبی کے نام سے، جشن عید میلاد النبی کے نام سے منایا جاتا ہے، مگر ہمارا جو سلسلہ ہے یہاں پر میلاد النبی کے ساتھ ساتھ ایک اور جشن کا اضافہ کیا جاتا ہے، جشن ظہور نور، یعنی نور ظاہر ہوا، نور کے ظاہر ہونے کا جشن منایا جاتا ہے۔ اب یہ نام ہی جیسا ہے سمجھ نہیں آ رہا، تو اس کے لیے ہم کو یہ ہے کہ حدیث میں جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اولا خلق اللہ نوری وخلق کلہ من نوری، کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کی تخلیق فرمائی، پھر میرے نور سے تمام مخلوق کی تخلیق فرمائی۔ تو یہ جو تخلیق کائنات تھی وہ تو ظاہر ہو گئی، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر نہیں ہوئے۔ کائنات پوری دکھ رہی، چاند دکھ رہا، سورج دکھ رہا، انسان جنات، فرشتے، دوزخ، جنت، ہر چیز نظر آ رہی، مگر ظاہر نہیں ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نہیں ہوا، ظاہر نہیں ہوا۔ اگر اسلامی تاریخ دیکھیں، قرآن شریف بھی اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کہیں سب ظاہر ہے، ہر چیز ظاہر ہے، حتیٰ کہ انسان کی تخلیق بھی ہو رہی، اس کا بھی ذکر ہے، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر نہیں ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ظاہر ہوئے وہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ظاہر ہوئے، آپ کا ظہور ہوا، اس لیے ہمارے پاس جشن کے معنی خوشی منانا، جشن کے معنی خوشی منانے کے ہے، تو جو نور ظاہر ہوا اس کی خوشی منانا ہے ہمارا۔ ولادت یہ ظاہری ولادت ہے، اس کی بھی وہ تو ہے نہیں ہے بول کے نہیں، اس کی بھی خوشی منانا ہے، مگر ہمارے پاس آج یہ ہے ہو رہا کہ میلاد النبی نہیں منانا نہیں ہے، تو اس تعلق سے بھی تھوڑی سی گفتگو کریں گے کیونکہ وہ بھی ضروری ہے، نہیں کرے تو بھی پریشانی رہے ہمارے۔ ولادت کی خوشی منانا شروع سے ہے، ایسا نہیں ہے، دور جاہلیت میں بھی ولادت کی خوشی منائی گئی۔ ہم بارہا سنے ابو لہب کا واقعہ کہ اس کو خبر میں یہ 2 انگلیوں سے پانی مل رہا، اس کو پیر کے دن کہیں کو مل رہا، انہیں خوشی منایا۔ کیا خوشی منایا؟
انہیں ہم یہ بہت بڑی جو ہے سنا دلیل ہے ہمارے لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں مال خرچہ کرنا یہ ہمارے لیے باعث نجات ہے، دلیل ہے کہ جب صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، وہ ابو لہب کے غلام تھی، لونڈی تھی، اور یہ رضائی ماں بھی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ آ کر ابو لہب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری سنائی کہ عبداللہ کے گھر بیٹا ہوا، تو انہوں ابو لہب کیا کرا، یہ انگلی کے اشارے سے آزادی کر دیا، اس نے یعنی مال خرچہ کر دیا۔ پہلے غلاموں کو خریدنا پڑتا تھا پیسے دے کے، آج ہمارے پاس جو کام کرنے کے لیے آتے ہیں، ہم انہیں کام کرنے کے وقت مقرر رہتا، آفس میں اگر ہم گئے تو صبح 9 بجے سے 5 بجے تک، 9 سے 5 تک ہم جو بھی آفس میں کام کر رہے ہیں ان کے غلام رہتے، ان کی مرضی کے تحت کام کرتے، اپنی مرضی کا نہیں کرتے۔ اگر اپنی مرضی کا کریں تو کمپنی والے نکال دیتے، نکلو بولتے، اپنی مرضی کا نہیں کر سکتے۔ تو پہلے کیا تھا، غلام ہوتے تھے، یعنی زندگی بھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم کیا ہے، آتے 8 گھنٹے کے، ہم 8 گھنٹے کے غلام ہیں، وہ 8 گھنٹے میں مالک کی سننا پوری، مالک کی مرضی کے خلاف کام نہیں کرنا۔ تو پہلے کیا تھا، غلام تھے، لونڈی تھے، یعنی ان کو خریدا جاتا تھا پیسے دے کر، ایک سے ایک قیمت دے کر، جیسا غلام ہوتا تھا ویسی قیمت ہوتی تھی۔ تو ابو لہب کیا کرا، خوشی منایا، مال خرچہ کرا، لونڈی کو آزاد کر دیا۔ نسبت کیا تھی اس کی، نسبت کیا تھی، نسبت کچھ بھی نہیں تھی، بھتیجے کی نسبت تھی۔ نہ ابھی دنیا کو معلوم کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی و آخری زماں ہے، اللہ کے محبوب ہے، شافع محشر ہے، نہیں معلوم کس کو بھی، ابو لہب کو بھی نہیں معلوم۔ بھتیجے کی خوشی منایا انہیں، مگر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی لاج ایسی رکھا کہ وہ جو ہے نا پیر کے دن اس کو یہ انگلیوں سے جیسے پانی نصیب ہوتا، خوشی منایا نا، اس کا بدلہ دے رہا۔ اور ابو لہب ایسا شخص ہے جس کی مذمت میں پورا ایک سورہ ہے قرآن میں، قیامت تک جب تک قرآن کی تلاوت کی جائے گی ابو لہب پر مذمت کی جائے گی، پورا سورہ ہے اس کے نام پہ، اس کے نام پہ ہے سورہ، تبت یدا ابی لہب وتب، اس کے نام پہ سورہ ہے۔ قیامت تک جب تک قرآن شریف کی تلاوت ہوگی اس کی مذمت ہوتی رہے گی۔ ویسے شخص کو بھی اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی، جبکہ رسول بول کے نہیں منایا انہیں، بھتیجا بول کے منایا، مگر اللہ کو تو معلوم ہے کون ہے وہ ذات، وہ کیسی ذات ہے، کون سی ذات ہے، اللہ تو جانتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جیسے خالی نہیں رکھا، اس کو بھی جو ہے سنا پانی دے رہا، عذاب میں ہے، مگر ہر پیر کو اس کو جو ہے سنا پانی دے کے اس کو سکون پہنچا رہا۔ صرف کیا کرا انہیں، خوشی منایا۔ اور آج ہم کو خوشی منانے کے حاصل نہیں، خوشی منانا ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں، ثابت نہیں ہے۔ ہم سمجھنا چاہیے کہ ہم شریعت میں یعنی دین میں جو کام ہوتا ہے وہ ثابت ہونا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یا قول سے یا صحابہ کے کام سے یا پھر ان کے قول سے۔ اب جیسا ہم سمجھنے کے حد سے تراویح کی نماز ہے، ہم تراویح کی نماز پڑھتے جماعت کے ساتھ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی نہیں، جماعت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنا شروع ہوا۔ اور دوسری چیز، تراویح کی جو نماز ہے یہ نماز رات گزرنے کے بعد ہے، رات گزرنے کے بعد ہے۔ ہم عشاء کے ساتھ ہی پڑھتے، عشاء کی نماز کے ساتھ ہی ہم تراویح پڑھتے، تراویح ویسا نہیں ہے پڑھنا جو روایتوں میں ہے، اس کے تحت رات کا کچھ حصہ گزرنا اس کے بعد تراویح پڑھنا ہے۔
مگر تبدیلی آئی. تراویح پڑھنا ثابت ہے، تراویح پڑھنا ثابت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، صحابہ سے بھی، مگر حالات کے حساب سے، وقت کے حساب سے تبدیلی آتے رہتی. اور مثال سمجھنے کے واسطے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شب برات کو قبرستان گئے، جا کر مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کریں، ثابت ہے. صرف ایک وقت گئے، ثابت ہے قبرستان کو جانا. یعنی اب اس میں تھوڑی تبدیلی آ گئی. اب قبرستانوں میں جیسے لائٹاں آ گئے، پہلے لائٹاں نہیں تھے، اب لائٹاں آ گئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے حصے میں گئے، مگر مغرب سے فجر تک کبھی بھی جا سکتے. یہ تبدیلی جو ہے، ثابت ہونا، عمل ثابت ہونا. تو میلاد النبی منانا تو ثابت ہونا ہمارے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رہتے تھے. تو صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ پیر کے دن روزہ کیوں رہتے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی دن میری ولادت ہوئی، اسی دن میری بعثت ہوئی، یعنی نبوت کا اعلان ہوا. پیر کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ولادت ہونے کی خوشی میں روزہ رہ رہے، بتا رہے ہیں کہ خوشی منانا ہے. کیسا؟ شریعت کے دائرے میں رہ کے، شریعت سے باہر نہیں نکلنا. کھانا کھلانا یہ شریعت میں ہے، دین میں ہے. صحابہ سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ بہترین اسلام کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو کھانا کھلانا اور سلام کرنا، تم جس کو جانتے ہو یا جس کو نہیں جانتے. دین میں کھانا کھلانا بہترین اسلام ہے، دین میں ہے. ہم میلاد النبی کو کھانا کھلا رہے ہیں، شریعت سے باہر نہیں ہے، دین میں ہے. خوشی میں سرکار خوشی میں روزہ رہے، ہم سرکار کی ولادت کی خوشی میں کھانا کھلا رہے، شریعت کے باہر نہیں ہے. ثابت ہونا عمل. اب جو ہے سو کیا کریں گے؟ تو شریعت کے اندر رہ کر خوشی کا اظہار کرنا. ہم آج اگر شریعت کے خلاف کر رہے ہیں خوشی کا اظہار، تو وہ قابل قبول نہیں ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے. ہم کو چاہیے کہ شریعت کے دائرے میں رہ کر میلاد النبی منائیں. اور اب ہم یہاں پر جمع ہوئے، میرے کو موقع ملا کچھ بولنے کا، تو یہ باتیں کچھ رکھا. مگر اس کے علاوہ جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ کہ ہم اس قابل نہیں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کریں، بزرگی بیان کریں، نہیں ہے. مگر چونکہ ایک واقعہ ہے یوسف علیہ السلام کے دور کا، اس کو بول کر ہم آگے بڑھیں گے کہ یوسف علیہ السلام بہت ہی حسین اور جمیل نبی گزرے ہیں، بہت ہی حسین. جب آپ کو غلام بنا کر مصر لایا گیا تو پہلے آپ کے لوگوں کو بتلایا گیا کہ یہ غلام ہے، یہ غلام بکنے کا ہے. پہلے آپ کی تشہیر کی گئی. آپ اتنے حسین و جمیل کہ روایتوں میں آتا ہے کہ بی بی زلیخا کے اوپر جب تہمت لگی کہ جیسے آپ اس طرح سے حرکت کریں تو آپ مصر کے عورتوں کو جمع کریں اور پھل اور چھری آپ کے ہاتھ میں دے دی. دیکھیں بولے جب تک میں نہیں بولی کاٹنا نہیں. اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو بولے کہ جیسے تم ان لوگوں کے سامنے سے گزرو اور اپنے پہلے تو چہرے پہ پردہ ڈال کے گزرو، میں جب بولی جیسے پردہ اٹھا دو. ٹھیک ہے، یوسف علیہ السلام جیسے گزرے اور حکم ہوا جب پردہ اٹھانے کا تو پردہ اٹھائے، اور ادھر عورتوں کو حکم دیے کہ پھل کاٹو. تو یوسف علیہ السلام کے حسن کو جب عورتیں دیکھے تو پھل کاٹ رہی، ساتھ میں اپنی انگلیاں بھی کاٹ لیے، احساس نہیں ہوا. اتنے حسین و جمیل، یعنی آپ کی حسن میں اس قدر کھو گئے کہ اپنے انگلیاں کٹنے کا بھی احساس نہیں ہے، اتنے حسین و جمیل تھے. تو تشہیر کی گئی آپ کی، تو سب خریدا. جس دن وقت تھا لوگ خریدنے کے لیے جمع ہو گئے، خرید رہے ہیں. اسی اسنا میں ایک بوڑھی عورت، اس دور کے چلر، آج کے 10 روپئے، 10 کی نوٹ، 20 کی نوٹ،
یا 5 کا سکہ، ایسے اس دور کے پیسے لے کر ٹوکری میں بھیڑ کے اندر گھس رہی. تو لوگ بولے اے مائی کہاں جا رہی، بھیڑ میں کہیں کو جا رہی ہے؟ تو نے بولی کہ میں یوسف کو خریدنے جا رہی ہوں. ہاں، لوگ بولے پریشان ہو گئے، یوسف کو خریدنے جا رہے ہیں. تو بڑے بڑے امیر شہر کے آگے جیسے ٹھہرے ہوئے یوسف کو خریدنے کے واسطے بولی بڑھتے ہوئے جا رہی، بڑھتے جا رہی. ہاں، کئی امیر جو ہے سو چھوڑ دیے بولی لگانا، تو خریدنے کہاں سے جا رہی؟ تو نے بولی میرے کو معلوم ہے میں خرید نہیں سکتی، میرے کو معلوم ہے میں خرید نہیں سکتی، مگر کل جب اگر فہرست بنائی گئی کہ یوسف کو خریدار میں کون کون شامل تھے تو اس میں میرا نام شامل ہو جاتا. ہم تعریف تو نہیں کر سکتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی کرنا ہے. کل اللہ تعالیٰ اگر فہرست بنایا کون کون تھے جو سرکار کی تعریف کرے میرے حبیب کی تو اس میں ہمارا نام آ جاتا. اور ایک چیز، تعریف ہمیشہ جو ہوتی ہے قابل قبول جو ہوتی ہے، چھوٹا اگر کسی بڑے کی تعریف کرے تو اس کی تعریف قبول نہیں کرتے. ایک 5 سال 8 سال کا بچہ کسی بڑے شخص کی تعریف کر دے تو اس کو قبول کرتے، کوئی بھی نہیں کرتے، اور بچہ ہے بولے. اگر کوئی بڑا شخص ایک 10 سال کے بچے کی تعریف کرے تو ہر کوئی قبول کرتا. بڑا بھی بول رہا ہوں گا وہ بچہ ویسا، بچہ بڑے کی تعریف کرا تو قبول نہیں کرتے، چھوٹا بڑے کی تعریف کرے تو ناقابل قبول ہے، بڑا چھوٹے کی تعریف کرے تو قابل قبول ہے. تو ویسے ہی ہم سرکار کی اگر تعریف کرے تو قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ ہم اس قابل ہی نہیں ہے کہ تعریف کر سکے. ہم کیا کرنا، ہم صرف یہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ جو تعریف کرا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو دوہرا دینا، اس کو دوہرا دینا بس، اور کچھ نہیں. کیونکہ اللہ کے علاوہ اور کوئی ذات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر ہی نہیں سکتی. جیسا کسی شاعر نے کہا خدا کا تو عرفان ہے سمجھنا آسان، خدا کا عرفان تو سمجھنا ہے آسان، سخت ہے مشکل سمجھنا مقام محمد. یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ سمجھنا بہت مشکل ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے، وہ بھی ایسی ہستی کو ارشاد فرمایا ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں کو سمجھنے والی ایک ہی ہستی تھی. صحابہ کرام میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سمجھنا، آپ کے منشا کو سمجھنا کوئی تھے تو وہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کے منشا کو، آپ جو ارشاد فرما رہی کس منشا کے تحت ارشاد فرما رہی وہ سمجھتے تھے. جیسا ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نام نہیں بولے، خطبے میں ارشاد فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اجازت دی ہے کہ چاہے تو دنیا میں رہے، چاہے تو اپنے رب سے مل لے. تو بندے نے رب سے ملنے کو پسند کیا. یہ فرمائے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے رونا شروع کر دیا. صحابہ پریشان، صحابہ بولے کیا بات ہے بھائی، کہیں کو رو رہی، کیا بولے سرکار؟ تو فرمائے کہ سرکار کا ہم سے جدا ہونے کا وقت آ گیا. سرکار بول دیے. صحابہ بولے ایسا کیسا ہوتا؟ بولے کیا سرکار؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بول دیے. سمجھ گئے سرکار کیا بول رہے ہیں، کس کے بارے میں بول رہے ہیں. ایسی ہستی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابوبکر میری حقیقت سوائے میرے رب کے اور کوئی نہیں جانتا. تو ہم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کریں گے، بزرگی بیان کریں گے، ہم اس قابل ہی نہیں. مگر پھر بھی کیونکہ شاید اس کے صدقے میں ہماری بخشش ہو، ہم جو بول رہے ہیں اور آپ جو سن رہے ہیں اس کے صدقے میں ہماری بخشش ہوگی، اس لیے جیسے بول رہے ہیں، اور کچھ بھی دوسری وجہ نہیں ہے، ہم قابل ہی نہیں ہے ہم. تو الحمدللہ یہ ہمارا جو ہے آج کا جو پروگرام جشن ظہور نور، اسی کی تحت گفتگو چل رہی. تو ہمارے پاس جو ہمارے طرہ امتیاز ہم جو بولتے ہیں وہ ہے ایمان.
ہمارے پاس ہمارے خانقاہ میں ایمان کے اوپر گفتگو ہوتی ہے، تو ہم ایمان لائے، دو ذات پہ ایمان لانا ہے، ایک اللہ پر اور ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ پر ایمان لائے تو پھر ہم تقاضے بھی پورے کرنا پڑتا، ایمان لائے تو تقاضے بھی پورے کرنا پڑتا، تقاضے پورے نہیں کرے تو ایمان نہیں لائے۔ مثال سمجھنے کے لیے، اگر کسی کا نکاح ہوا، شادی ہوئی، لڑکا اور لڑکی دونوں یہ ایمان لائے کہ یہ لڑکی میری بیوی ہے، اور لڑکی یہ ایمان لائی کہ یہ لڑکا میرا شوہر ہے، تب تقاضے پورے کرنا۔ لڑکی یہ تقاضا کرتی کہ اس کو رہنے کے لیے گھر ہونا، پہننے کے لیے کپڑے، کھانے کے لیے کھانا، یعنی اس کی ضروریات کو پوری کرنا۔ کون کرنا؟ شوہر۔ اگر تقاضے پورے نہیں کری تو انہیں جو ہے سو شوہر بول کے نہیں مانتا۔ شوہر بھی جو ہے سو بیوی سے تقاضے کرتا کہ اس سے وفاداری کرنا، اس کے جو ہے سو اس کے غیب میں اس کے بچوں کی اچھی پرورش کرنا، اس کے گھر کی حفاظت کرنا۔ اگر انہیں وہ پورے نہیں کر رہی تو پھر جو ہے سو رشتہ ختم ہو جاتا۔ تو ہم اللہ پر ایمان لائے تو اللہ کے تقاضے ہیں، اللہ کے دو تقاضے ہیں، ایک اس کو جاننا، اس کو پہچاننا، اللہ کو جاننا اور پہچاننا، اور دوسرا تقاضا ہے کہ اس کی عبادت کر۔ یہ تقاضا ہے، اللہ تعالیٰ تقاضا کر رہا ہے، میرے پہ ایمان لائے، تم کو جانو، تم کو پہچانو، پھر میری عبادت کرو۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایمان لائے، پھر وہ کیا تقاضا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہ ایمان جو لائے اس کا تقاضا کیسا پورا کرنا، اس کا کیا ہے؟ خالی سرکار پہ ایمان لائے۔ آج ہمارے پاس ہم اللہ کے رسول پہ ایمان لائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے واسطے ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ سرکار کو نور بولنا، سرکار کو غیب کا علم جانتے بولنا، سرکار حیات ہے بولنا، یہ ایمان لائے بول رہے ہیں اللہ کے رسول پہ۔ اللہ کے رسول بولے کہ نہیں، نہ اللہ تعالیٰ بولا یہ چیزوں پہ تم ایمان لاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ اللہ بولا نہ اللہ کے رسول بولے۔ ایمان لانا ہے، نہیں بول کے نہیں، مگر یہ ہم اس کو ایمان لا لیا تو ہم یہ ایمان لا لیے رسول کا سمجھ رہے ہیں، نہیں۔ رسول پہ ایمان کیا ہے؟ اللہ کے رسول کیا فرمائے؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کوئی مومن نہیں ہو سکتا، کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا، کب تک؟ جب تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہر چیز سے بڑھ کے محبت نہ کرے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے مطلب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا۔ تو ہم جو ہے سو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کا ہم دعویٰ کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس محبت رسول نہیں ہے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا دعویٰ نہیں ہے ہمارا، مطلب ہمارا دعویٰ جھوٹا ہے۔ میں نے بولو، اللہ کے رسول بولو، کوئی مومن نہیں ہو سکتا بولو۔ کب تک؟ جب تک کہ میں میرے سے محبت نہ کرے، ہر شے سے بڑھ کے، ماں سے بڑھ کے، باپ سے بڑھ کے، جتنے انسان ہیں سب سے بڑھ کر محبت جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہو، ایمان والا نہیں ہے۔ روایت میں ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، میری جان چھوڑ کے ہر چیز آپ کے اوپر قربان۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ تو آپ ادھر یہ فرمائے، پلٹ کے جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ میری جان بھی آپ کے اوپر قربان۔ دیر نہیں کرے، لمحہ پر بھی نہیں لگائے، جیسا ہی الفاظ سنے
پلٹے کے بولے یا رسول اللہ میری جان آپ کے اوپر قربان. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا. یعنی ایمان والے بننا ہے, اللہ کے رسول پہ ایمان لانا ہے تو اپنی جان سے بڑھ کر بھی جیسا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا. جب محبت کرے تو محبت بھی پوری کرنا. ہم کیسی محبت کرتے ہیں معلوم ہی نہیں ہمارے. محبت دنیا میں تو ہم بہت ہوشیار ہیں, دنیا میں ہم محبت کریں تو کیسی محبت کرتے ہیں, مگر سرکار سے محبت کر رہے ہیں تو جیسے خالی خال خال ہے, حال کچھ بھی نہیں ہے, خالی خال ہے, حال نہیں ہے. محبت محبوب کو راضی کرنا ہے. محبت میں محبوب کو راضی کیا جاتا ہے, ناراض نہیں کرتے. چاہے وہ اولاد کی محبت ہو یا پھر بیوی کی محبت ہو, جس سے بھی ہم محبت کرتے اس کو ناراض نہیں کرتے. دیکھ لو کرتے ناراض کسی نہیں کرتے. بیوی سے محبت کر رہے ہیں بیوی کو راضی کرتے, اولاد سے محبت کر رہے ہیں تو اولاد کو راضی کرتے. جس سے محبت ہے اس کو راضی کرتے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے سرکار کو راضی کرنا. سرکار کس سے راضی ہوتے معلوم ہی نہیں. ہم آج ہمارے بڑے پیر ہمارے سلسلے کے پیر فرماتے تھے, نوری شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ, کہ میاں اگر ایک پھوڑا ہے تو علاج کر دے سکتے, جسم پہ اتنے پھوڑے ہیں کہ کیا علاج کریں گے, علاج کرنا بہت مشکل ہے ایک وقت میں. او پی میں ایک پھوڑا ہے آؤٹ پیشنٹ میں آئے تو علاج ہو جاتا, پورے جسم پہ پھوڑا ہے تو آؤٹ پیشنٹ میں علاج نہیں ہوتا, ان پیشنٹ ہونا پڑتا, دواخانے میں ایڈمٹ ہونا پڑتا. تو ہمارے جسم پہ اتنے پھوڑے ہیں کہ ہم ایک اس میں جیسے علاج نہیں ہوتا اس کا, مگر جتنے پھوڑے کر سکتے اس کو کر دیں گے, کرنے کی کوشش کرنا. ہمارے پاس آج اور ایک چیز یہ ہے کہ ہم یہ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو, اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو یعنی اللہ سے محبت کرتے ہو تو آپ کہیے کہ میری اتباع کریں, اللہ بھی تم سے محبت کرے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اتباع کی بات کر رہا, فاتبعونی اتباع کی بات کر رہا. اور ایک جگہ ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون, اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہاں پر اطاعت بول رہا, وہاں پہ اتباع بول رہا. ہمارے کو یہ بھی نہیں معلوم اطاعت کیا ہے اتباع کیا ہے. اطاعت کس کو بولتے ہیں, اتباع کس کو بولتے ہیں. جو لکھ رہے لکھت میں جو بہت بڑا فرق ہے. جو لکھا جاتا ہے اطاعت الف توئے الف عین تے اطاعت, اتباع میں الف تا با الف. لکھنے میں فرق ہو گیا تو معنی بھی بدل گئے. ہم اتباع اور اطاعت سیم ہے سمجھ رہے ہیں, نہیں ہے, بہت بڑا فرق ہے. اطاعت حکم مانو اللہ کا اور اللہ کے رسول کا حکم مانو, جو اللہ اور اس کے رسول حکم دے وہ مانو, نہیں مانے تو گنہگار ہے, اگر نہیں مانے تو گنہگار ہے. لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اتباع اتباع کیا ہے, نقل کرنا. اتباع کیا ہے, نقل کرنا, کاپی کرنا. جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرے اس کی کاپی کرنا. جیسا ہم آج دیکھیں گے دنیا میں اگر کوئی شخص کسی فلم کے ہیرو کو پسند کرتا ہے, کسی فلم کے ہیرو کو پسند کرتا ہے تو انہیں ویسے ہی کپڑے پہنتا, ویسے ہی اپنے بال جماتا, ویسے ہی جیسے چلتا,
यानी अब पूरा उन्हें बोला हीरो, फिल्म का हीरो, इसको ऐसे कपड़े पहनो, तुम मेरे से मोहब्बत करे तो। उन्हें नकल कर रहा, कई को उससे मोहब्बत है उसको। अल्लाह ताला बोल रहा मेरे से मोहब्बत का दावा करे ना तुम, मेरे महबूब की इत्तिबा करो, नकल करो। सहाबा नकल करते थे, सहाबा नकल करते थे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। एक दफ़ा अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मुकाम पर, मदीने में एक जगह थे, वहाँ पर ऊँट पे बैठे, आप बैठ के ऊँट को उठाए, फिर मुस्कुराए, फिर ऊँट को जैसा ना 3 वक्त चक्कर पिलाए, फिर आगे चले गए, कुछ बोले नहीं, करे नहीं, क्या। साथ वाले पूछे या अमीरुल मोमिनीन, या अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये आप जो अमल करे समझ नहीं आया क्या है। ऊँट पे उठाए, फिर मुस्कुराए, फिर जैसे ऊँट को ऐसा गोल 3 वक्त फिराए, फिर चले गए, कुछ बोले भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया वो मेरे को नहीं मालूम। इसी जगह पर, इसी मुकाम पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँट पर बैठे, ऊँट को उठाए, मुस्कुराए, ऊँट को ऐसा गोल फिराए, फिर चले गए। मैं भी वही करा, कहीं को करा, क्या है, किधर है, नहीं मालूम। ये इत्तिबा है, इताअत नहीं है। यानी नकल करे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो अल्लाह से मोहब्बत करने का अगर हम दावा कर रहे हैं, सरकार से मोहब्बत का दावा है, तो नकल करना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह भी हमसे मोहब्बत करता। इत्तिबा और इताअत सेम नहीं है, फर्क है। तो हम क्या ना, इत्तिबा करने वाले हो ना। इताअत तो करना ही करना है, नहीं करे तो गुनहगार है, सजा होंगी, सजा मिलेंगी। इताअत अगर नहीं करेंगे तो सजा मिलेंगी, इत्तिबा अगर करेंगे तो दर्जात बुलंद होंगे, कुर्बे खुदाबंदी होंगे, वसल होगा अल्लाह से। ये फर्क है दोनों में, इताअत में और इत्तिबा में। इताअत की नाफरमानी हुई तो गुनहगार है, जहन्नुम में भी जा सकते। इत्तिबा से कुर्बे खुदाबंदी है, दर्जात की बुलंदी है, वसल है। यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नकल करना हमारे हर अमल में, जो भी हम जिंदगी हम जो कर रहे हैं, हमारी कोशिश ये रहना कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नकल करना। इंशाअल्लाह अल्लाह जिंदा रखे, तौफीक दे, तो फिर कभी गुफ्तगू होंगी। मैं अपनी बात को ख़त्म करते हुए अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि जो कुछ कहा गया, सुना गया, उस पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमा। सामाईन को भी समय कबूल अता फरमा, हर दो के अमल में इखलास अता फरमा, उसमें तेरी रज़ा शामिल हाल फरमा। वास्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।